زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے یہ الفاظ کہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی بھاگا کیوں نہ ہو۔ دیکھیے شریعت میں جنگ کے میدان سے بھاگنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ گناہ کر بھی لیا ہو لیکن یہ دعا پڑھتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود بھی آپ ایک ہی مجلس میں اور ایک دن میں تقریباً 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں بہت ساری غلطیاں، گناہ اور برائیاں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بدرجہ اولا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اس لیے کہ استغفار کے بدلے میں بہت ساری برکتیں اور بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی مجلس لگی تھی اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو فصلیں ہیں وہ اچھی نہیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ اسی طرح سے 4 آدمی آئے اور 4 الگ الگ سوال کیا، چاروں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے 4 مختلف اور الگ الگ سوالوں کے سیم اور ایک ہی جواب دیا کہ جاؤ استغفار کرو، ہمارے یہاں لڑکا نہیں استغفار کرو، پیداوار نہیں استغفار کرو۔ کہا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَأَنْهَارًا، کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے پھل اور کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو استغفار کرنے کے یہ سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا ہے کہ آدمی اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پہ زبانوں پر یہ دعا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عموماً لوگوں کی زبانوں پر ہے، جبکہ یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن معنن دیکھا جائے تو الفاظ درست ہیں، یعنی معنوی اعتبار سے تو الفاظ درست ہے، لیکن یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہوں انہیں کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں استغفار کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔